مارکہ حق، جرات، پختہ عزم اور فتح کی داستان۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخ ساز فتح کا دن۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان پر حملہ دشمن کو ایسا جواب ملا کہ رہتی دنیا تک وہ اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج اور قوم نے مل کر جرات و استقامت سے مادر وطن کا دفاع کیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ راولپنڈی میں آج صبح پروقار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شامل ہوں گے۔ سروسز چیفز یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے چاقو چبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ اصلی دشمن بھارت کے خلاف مارکہ حق کی کامیابی کا پہلا سال۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قوم اور پاک فوج کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق مارکہ حق نے پاکستان کو مستحکم علاقائی قوت کے طور پر اجاگر کیا۔ پراکسی، دہشت گردی، روایتی اور ہائبرڈ چیلنجز کے باوجود مسلح افواج نے اعلیٰ آپریشنل صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اپنی دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کر کے مکمل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کو تقویت دی۔ قوم کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ مسلح افواج پاکستان کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنا رہی ہے۔ مسلح افواج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور پوری طرح تیار ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن صرف بامعنی مذاکرات، باہمی احترام اور بین الاقوامی قانون اور انصاف کے اصولوں کی پاسداری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت، حکمت عملی اور جرأتمندانہ فیصلوں کو مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی کردار دیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کی غیر معمولی مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ صدر مملکت نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور بحری افواج کی مکمل آپریشنل تیاری اور دفاعی صلاحیتوں کو قومی سلامتی کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ صدر زرداری نے کہا، پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے۔ دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دے کر دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پانی کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کی بھارتی کوشش آبی دہشت کرتی ہے۔ پاکستانی قوم کو نہ مرعوب کیا جا سکتا ہے، نہ جھکایا جا سکتا ہے۔ پاکستان سرحدوں کے دفاع کے لیے چوکس ہے۔ شہباز شریف کا مارکہ حق کی فتح کے 1 سال مکمل ہونے پر ایکس پر پیغام، کہا، مارکہ حق میں پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ ہماری افواج کے مربوط اور نظم رد عمل نے پاکستان کو ناقابل تسخیر قوت کے طور پر منوایا۔ شہداء اور غازی فولادی دیوار بن کر وطن کے دفاع کے لیے ڈٹ گئے۔ دشمن کی بلا اشتعال جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے فیصلہ کن برتری حاصل کی۔ ہم نے دنیا کو دکھایا، پاکستانی قوم امن پسند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر، باوقار اور غیرت مند ہے۔ شہباز شریف نے کہا، مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں استحکام ممکن نہیں۔ پاکستان خوارج اور فتن الہندوستان کے خاتمے تک ثابت قدم رہے گا۔ امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کا ثالثی کردار دنیا بھر میں سراہا گیا۔ مارکہ حق، جرأت، اتحاد اور فتح کی داستان AI کی نظر سے۔ فضا میں گرجتے شاہین، سرحدوں پر فولادی عزم اور ایک قوم جو سسا پلائی دیوار بن گئی۔ جب غرور ٹوٹا، سازشیں بکھری اور پاکستان امن، وقار اور طاقت کی علامت بن کر ابھرا۔ شاہینوں نے دشمن کے جہاز نہیں گرائے، غرور بھی خاک میں ملا دیا۔ 4 دن جو تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب سے 10 مئی تک کا احوال۔ پہلی بار مصنوعی ذہانت کی مدد سے جنگ کی مکمل منظر کشی، صرف سنو نیوز پر۔ فیلوں سے یا ٹینکوں سے یا توپوں سے کام نہیں چلتے۔ انسان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، دل جگرا ہونا چاہیے۔ تو سبق تو انہوں نے الحمدللہ 3 سے 4 گھنٹے میں ایسا دیا کہ مودی کی پچھلی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اسی طرح پاکستانی عوام ہے جو اس کے اندر جنون اور جذبہ اسی طرح ہے، باقی کنٹریز کی طرح نہیں ہے۔ یہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ بنیاد المرصوص کی شاندار کامیابی۔ فورسز اسکول بلو ورلڈ سٹی میں پرچم کشائی کی تقریب۔
افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین پیش. پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری نعیم اعجاز اور چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. پارلیمانی سیکرٹری چودھری نعیم اعجاز نے فورسز اسکول فلیگ شپ کیمپس میں پرچم کشائی کی. بچوں نے ملی نغموں اور ترانوں کے ذریعے سما باندھ دیا. چودھری نعیم اعجاز نے تقریب سے خطاب میں کہا، پاک فوج کے ساتھ پوری قوم کا دل دھڑکتا ہے. جنگیں دل اور جذبے سے لڑی جاتی ہیں، صرف رافیل طیاروں سے نہیں. وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے دنیا کے فیصلے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر نے خطاب میں کہا، مارکہ حق میں عسکری قیادت کو حق پر کھڑے ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں عزت ملی. کفر کے سامنے کھڑے ہوئے اور ڈٹے رہے تو کامیابی ملی. مسلمانوں سے خلافت چھینی گئی، جسے واپس لینے کے لیے امت کو متحد ہونا ہوگا. خلافت کا وہ دروازہ، خلافت کا وہ باب، خلافت کا وہ چیپٹر اسی کفر دنیا نے آپ سے چھینا. اور کیوں چھینا؟ چھینا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جب تک آپ میں اتحاد تھا اور اللہ پاک کے احکامات کے مطابق آپ دنیا پہ حکومت کرتے رہے اور آپس میں آپ نے اخوت اور بھائی چارہ قائم رکھا تو آپ بچے رہے. جو اللہ پاک نے عزت عطا کی ہوئی تھی مسلمان قوم کو، اور مسلمان نے پوری دنیا پہ حکومت کی اللہ کے عطا کردہ نظام کے مطابق، اگر وہ دن ہم نے دیکھنا ہے تو اپنے آپس میں بھائی چارہ، اخوت اور خلافت کا وہ دور ہمیں واپس لے کے آنا پڑے گا. مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر شہر شہر پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کی گونج. راولپنڈی، فیصل آباد، سیالکوٹ، وزیر آباد، شکرگڑھ، ظفروال، منڈی بہاؤدین میں بنیان مرصوص ریلیاں. ننکانہ صاحب، راچن پور، ساہیوال، پاک پتن، رینالہ خورد، کبیروالا، چشتیاں، جامشورو، لنڈی کوتل میں پاک فوج سے ظاہر یکجہتی. لاہور کے نولکھا چرچ میں مارکہ حق یوم تشکر کانفرنس کا انعقاد. صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ اور چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد، ڈاکٹر مجید ایبل کی شرکت. بلاک میں مارکہ حق پر PFUC کی تصویری نمائش. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا، پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. راولپنڈی میں مرکزی تنظیم تاجران کینٹ کی ریلی. واسا کی جانب سے خصوصی واک اہتمام. کچہری چوک راولپنڈی کا نام مارکہ حق اسکوائر رکھ دیا گیا. پشاور میں ہشت نگری سے کلا بلا حصار تک ریلی میں شہریوں اور ارکان اسمبلی کی بھرپور شرکت. گجرات میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، پرچم کشائی. مارکہ حق میں پاکستان کی 8-0 کی فتح. دشمن کبھی نہیں بھولے گا. مسلح افواج اور عوام کے درمیان اتحاد نے دشمن کو پاکستان کے عزم کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا. مریم نواز کہتی ہیں، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جرأتمندانہ قیادت نے مارکہ حق میں تاریخی کامیابی کی بنیاد رکھی. عوام، حکومت اور مسلح افواج بنیان مرصوص کی طرح متحد کھڑے رہے. دنیا نے پاکستان کی کامیابی اور بھارت کی شکست کا مشاہدہ کیا. شاہینوں نے غیر معمولی عسکری مہارت کے ذریعے دشمن پر اپنی برتری ثابت کی. آپریشن بنیان مرصوص نے دشمن پر پاکستان کی طاقت کا دیر پا اثر چھوڑا. پاکستان نے ثابت کر دیا کہ امن پسند قوم ہونے کے باوجود ضرورت پڑنے پر اتحاد اور عزم کے ساتھ ہے. مارکہ حق میں تاریخی کامیابی پر پوری قوم کو فخر ہے. افواج پاکستان اور قوم نے بزدل دشمن بھارت کو سیسا پلائی دیوار بن کر شکست دی. مراد علی شاہ کا مارکہ حق میں کامیابی کے جشن سے خطاب. کہا، پاک فضائیہ نے 8 بھارتی طیارے تباہ کر دیے. پاکستان کا سکھایا سبق بھارت رہتی دنیا تک یاد رکھے گا. جشن میں صوبائی وزراء سمیت عوام کی بڑی تعداد شامل. فنکاروں کی پرفارمنس سے سما بن گیا. مراد علی شاہ نے کہا، پیپلز پارٹی کی قیادت کی قربانیوں اور ویژن سے ملک کی دفاع ناقابل تذکیر بنا. گورنر ہاؤس کراچی میں بنیان المرصوص کی پہلی سالگرہ پر پروقار تقریب کا اہتمام. گورنر سے نہال ہاشمی نے کہا، آج پاکستان کو بھارت پر ہر محاذ پر برتری حاصل ہے. شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پوری قوم متحد ہے. پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. دشمن دوبارہ کبھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہیں کرے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کا مارکہ حق کی کامیابی کے پہلے سال کوئٹہ میں جشن فتح کی شاندار تقریب سے خطاب. سرفراز بھگٹی نے کہا، افواج پاکستان نے دفاع وطن میں لازوال قربانیاں دی.
ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ تقریب میں سول اور عسکری حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شامل ہوئی۔ بلوچستان کی فضا میں ہر طرف پاکستان زندہ باد کی صدائیں، چمن، ڈیرہ بھگٹی، جعفر آباد، اوسطا محمد اور پنجگور میں مارکہ حق ریلیاں۔ قبائلی عمائدین، نوجوانوں، ہندو کمیونٹی سمیت ہر طبقہ فکر کے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکا کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں آل پاکستان حریت کانفرنس کی طرف سے ریلی کا انعقاد۔ ریلی برہان وانی چوک سے شروع ہو کر علمدار چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ معاشرے کے تمام طبقات کی بھرپور شرکت۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھانا پڑیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی پریس کانفرنس، کہا چیلنجز کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی یقینی بنائی، مشکل وقت میں تعاون پر سعودی حکومت کے مشکور ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا حکومت عوامی ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ خطے میں کشیدگی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین برقرار رہی۔ وزیر خزانہ نے کہا بیرونی ادائیگی بروقت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اپریل میں 3 ارب 54 کروڑ ڈالر کی ترسیلات آئیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 32 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی۔ چین کے 30 رکنی وفد کا لاہور میں FPCCI کا دورہ، پاکستانی تاجروں سے ملاقاتیں، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے وفد کو بریفنگ دی۔ چینی کمپنیوں اور چیمبرز آف کامرس کے درمیان مختلف MOUs پر دستخط، بزنس ٹو بزنس ملاقاتوں میں مشترکہ منصوبوں پر گفتگو۔ گوادر پورٹ چینی صنعتوں کے لیے اہم گیٹ قرار۔ تاجر رہنما عاطف اکرم شیخ نے کہا سی پیک کے ذریعے اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز نے کہا زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ محبت، شفقت، خلوص اور قربانی کا پیکر ماں، دنیا کی سب سے خوبصورت ہستی ماں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ماں کی عظمت سے کوئی بھی انسان، مذہب، قوم انکار نہیں کر سکتی۔ اس دن کو منانے کا مقصد ماں کے مقدس رشتے کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کرنا اور ماں کے لیے عقیدت، شکر گزاری اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔